بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی۔ ناظرین، جو احتجاجوں کا سلسلہ ہے اب وہ خیبر پختونخوا سے نکل کر پنجاب میں داخل ہو چکا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے یہ پورے ملک یعنی صوبہ سندھ اور بلوچستان تک بھی پھیلایا جائے گا۔ لیکن گزشتہ روز کے احوال کا اگر تھوڑا سا ہم ذکر کریں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے سربراہی میں جو خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا وہ برہان تک پہنچ گیا، لیکن برہان کے بعد ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملی، اور اس طریقے سے یہ قافلہ واپس پشاور پہنچا۔ اس کے علاوہ ناظرین، کل پورا دن ہم نے دیکھا کہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے علاوہ راول پنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنان پر شیل برسائے گئے، جس کے باعث کئی کارکنان جو تھے وہ زخمی ہو گئے، جبکہ اس دوران وہ تمام کارکنان جو کہ لیاقت باغ پہنچے تھے یا وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو جگہ جگہ پر ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تاہم یہ جو تمام واقعہ ہوا ہے تو جب برہان تک پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ برہان تک پہنچے، ان کا قافلہ برہان تک پہنچا تو وہاں سے ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کے باوجود بھی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو تھے اپنے وسائل موجود تھے، وہ ان کے پاس مختلف شیول اور دیگر آلات موجود تھے، راستے میں رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن جب پنجاب پولیس زیادہ ایکٹیویٹ ہو گئی اور اس دوران یہ بھی سننے میں آیا کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے راولپنڈی کی، انہوں نے رینجرز کی خدمات بھی حاصل کر لی ہے، تو اس کے بعد بظاہر یہ مشکل لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ جلسہ گاہ پر اب پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ جب یہ جلسہ ناکام بنا دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان واپس چلے گئے، خود علی امین گنڈاپور، اراکین صوبائی اسمبلی، اراکین قومی اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جب واپس پہنچے تو گزشتہ رات دیر یعنی کافی دیر جو ہے اس کے بعد علی امین گنڈاپور کا ایک بیان سامنے آیا، اور یہ ایک انتہائی سخت بیان تھا۔ اگر ہم علی امین گنڈاپور کے اس بیان کا جائزہ لیں تو اب تک علی امین گنڈاپور نے جتنے بیانات دیے ہیں تو شاید یہ ان میں سے سب سے سخت بیان انہوں نے دیا ہے۔ سب سے پہلے اہم بات ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنے اس بیان میں ایک نئے انقلاب کا باقاعدہ اعلان کیا ہے، جو کہ ساتھ ساتھ میں علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے کارکنان پر ڈائریکٹ شیل چلائے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ایک کارکن جو ہے اس کو غائب کر دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے چند کارکنان زخمی ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا، جو کہ بہت بڑی بات اس نے کی، کہ آئندہ جب ہم پنجاب میں جائیں گے اگر ہم پر کوئی گولی چلائے گا تو ہم گولی کا جواب صرف گولی سے ہی دیں گے۔ یہ یقیناً بڑی خطرناک بات ہے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، اور یہ تمام اضلاع جو ہے، یہ تمام صوبے جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے بھرے پڑے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا مزید یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے جب ان کے پارٹی کے مقامی رہنماؤں پر کارکنانوں کے گھروں پر ریڈ کیے گئے، ان کی بے عزتیاں کی گئی، خواتین کو ہراساں کیا گیا، تو انہوں نے بڑے تحمل کا ساتھ دیا ہے، لیکن ابھی ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مزید تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام سے اپیل کی بلکہ انہوں نے پورے پاکستان کے عوام سے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان کارکنوں سے اپیل کی کہ آپ نے اب گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ عمران خان کی آزادی کی تحریک جو ہے اس کو مزید تیز کرنا ہے، اپنی حقوق کے لیے مزید آواز اٹھانی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ اعلان کیا کہ عنقریب صوبائی پنجاب میں ایک اور جلسے کی کال دی جائے گی، اور اس دفعہ بقول علی امین گنڈاپور کی کہ اگر ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو جس طریقے سے ان کو روکا جائے گا تو اسی طریقے سے صوبائی حکومت اور پھر علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے اسی انداز میں اس کا جواب بھی ملے گا۔ وہ وہی کہنا چاہتے تھے کہ جو بھی وسائل استعمال کیے جائیں گے جلسے میں روکنے سے، تو وہی وسائل جو ہے ریبٹل میں استعمال کیے جائیں گے، اور انہوں نے یہاں تک بات کی کہ خدا نخواستہ اگر وہاں پر یعنی پنجاب داخلے کے بعد اگر ان پر ایک گولی چلائی جائے گی تو اس کے بدلے میں وہ 10 گولیاں چلائیں گے۔ تو اب بظاہر یوں لگتا ہے ناظرین کہ جس طرح پہلے بھی جو سیاسی پنڈت ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے کہ اس میں اب حکومت ایک دفعہ پھر کوشش کرے گی کہ جو آئینی ترامیم ہے تو اس ڈرافٹ کو دوبارہ لانے کے لیے حکومت کوشش کرے گی۔ اس حوالے سے حکومت کی ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین اب تک جن کو سمجھا جاتا ہے تو ان سے بھی بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے،
تو وہ 25 اکتوبر کو جب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد نئی چیف جسٹس مسرور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لیں گے. تو اس لیے اس کے بعد لگتا یوں ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے، بلکہ رولنگ پارٹیاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی جو دیگر کولیشن پارٹیز ہے MQM اور دیگر پارٹیز، تو ان کے لیے مشکلات بڑھنے کا مزید اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ناظرین، اس وقت ایک جو سائلنٹ وار ہے وہ جاری ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ کے درمیان، کیونکہ عدلیہ اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے تو بقول ان کے پاکستان تحریک انصاف کو اگر پارٹی نہیں سمجھا گیا تھا تو یہ خود آئین کے وائلیشن ہے. جبکہ اس کے بعد اس فیصلے کے بعد جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا تھا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے اور صرف سنی اتحاد کونسل کا وجود ہے، اور سنی اتحاد کونسل نے جب الیکشن وہ لڑ رہی تھی تو انہوں نے مخصوص سیٹوں کے لیے کوئی لسٹ جمع نہیں کی تھی. تو اس حوالے سے جو ایاز صادق کی جانب سے جو ایک خط تحریر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ باقی سیاسی پارٹیوں کے جو مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ان کا جو کوٹا ہے تو اس حوالے سے اعلان کیا جائے، اس کی نوٹیفیکیشن کی جائے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ دیا جائے. جس کے بعد ظاہری بات ہے ناظرین کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو اس کے چیئرمین، اس کے اراکین، وہ خود بھی تذبذب کا شکار ہے کہ وہ کرے بھی تو آخر کیا کرے. ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور دوسری جانب قومی اسمبلی کی کسٹوڈین، قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کا فیصلہ ہے کہ جو ایک اور بات کر رہا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریویو پٹیشن دائر کی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ایک طرف سے آپ کی طرف سے احکامات جاری کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو قومی اسمبلی کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے جو احکامات آئے ہیں، تو اس کے بعد ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بظاہر ناظرین یوں لگتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے، تو ایک تو اس سے حکمران جماعتوں کو تھوڑا سا ٹائم بھی ملے گا، خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ٹائم ملے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف ہر آئے روز کے ساتھ وہ اپنی پریشر میں حکومت پر اضافہ کر رہی ہے، کارکنان کو موبلائز کر رہی ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور وہ ایک بات پر بضد ہے کہ ایک تو قومی اسمبلی میں ان کی جو مخصوص نشستیں بنتی ہے تو ان کو نشستیں دلائی جائے، ساتھ ساتھ میں جو صوبائی اسمبلیوں میں ان کے نشستیں ہیں ان کو دی جائے، کیونکہ اس وقت ناظرین جو سینٹ آف پاکستان ہے جو کہ اس ریاست کی ایک اہم اکائی سمجھی جاتی ہے، اور جس میں اس ریاست کی جو 4 اکائیاں ہیں، یعنی 4 جو صوبے ہیں، تو ہر صوبے سے اس میں یعنی یکساں تناسب سے وہاں پر ان کے اراکین بیٹھتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ سینٹ کی الیکشن میں مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، تو خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے تو وہاں پر چونکہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا ایک تو یہی مطالبہ ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں فی الفور الاٹ کی جائے، سینٹ کے الیکشنز کی جائے، تاکہ خیبر پختونخوا کی مناسب نمائندگی برقرار رہے سینٹ میں. تو یہ وہ تمام مطالبات ہیں جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف رکھ رہی ہے حکومت کے ساتھ، اور اس میں ناظرین بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور وہ بڑی حکومتی پارٹیاں جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ اب وہ اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے، ان کا آئندہ کا لاہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا. اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.